بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج آپ کے سامنے ایک خطبہ لے کر آئے ہیں جو کہ پاک بی بی سیدہ سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا پاک بی بی نے ایک خطبہ دیا کوفہ میں، اور کوفیوں سے مخاطب ہو کر پاک بی بی سیدہ سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا اس پاک بی بی نے ایک خطبہ دیا۔ بی بی فرما رہی ہیں کہ حمد ہے اللہ کی ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر عرش کے وزن سے لے کر زمین تک میں اس کی حمد بجا لاتی ہوں، اس پر بھروسہ کرتی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں، اور آپ کی طاہر اولاد کو فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے اللہ، تو نے اپنی مخلوق سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا عہد لیا اور ان کو اس عہد کی وصیت کی، لیکن مخلوق نے تیرا یہ عہد توڑ ڈالا، اور آپ امیر المومنین علیہ السلام کے حق کو غصب کر لیا گیا، اور آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا، جیسے کہ کل انہی کے بیٹے حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تیرے گھر میں شہید کیا گیا، جس میں دیگر مسلمان بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنی زبانوں سے ان کی مظلومی کا اقرار کیا، ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا گیا، لیکن انہوں نے تیری خاطر صبر سے کام لیا، اور وہ اس حال میں دنیا سے گئے کہ ان کی حمد بیان کی گئی، اور ان کے فضائل و مناقب ہر جا معروف ہیں، کوئی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ اے اللہ، میرا سن بہت چھوٹا ہے اور میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مناقب بہت عظیم ہیں، میں اس پر ان کی تعریف کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میرے دادا نے ہمیشہ تیری توحید اور تیرے رسول کی حفاظت کی، اور آپ علیہ السلام کو دنیا سے کوئی غرض نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تو نے ان کو چن لیا اور اپنی صراط المستقیم قرار دیا۔ اے کوفیوں، اے مکر و فریب اور دھوکہ دینے والو، اللہ نے ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے تمہارا امتحان لیا اور تم کو ہمارے ذریعے آزمایا، اور ہماری آزمائش کو احسن قرار دیا۔ اللہ نے اپنا علم ہمیں ودیعت فرمایا، ہم اس کے علم کے امانت دار ہیں، اور ہم ہی اللہ کی حکمت کے مخزن ہیں، اور ہم ہی آسمان و زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی کرامت سے شرف بخشا، اور ہمیں ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی ساری مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تم نے ہمیں جھٹلا کر اللہ سے کفر کیا، تم نے ہمارا قتل حلال جانا اور ہمارے مال کو لوٹا، گویا ہم اولاد رسول نہیں کہیں اور کے رہنے والے ہیں، اور جس طرح کل تم لوگوں نے ہمارے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپکا ہے، کیونکہ تمہارے سینوں میں ہمارا بغض و کینہ بہت عرصے سے پرورش پا رہا تھا۔ تم نے ہمیں قتل کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی اور تمہارے دل خوش ہوئے، تم نے اللہ پر افطرا باندھا اور تم نے فریب کیا۔ اللہ تعالیٰ فریب کرنے والوں کے فریب کو ناکام بنانے والا ہے۔ تم نے جو ہمارا خون بہایا ہے اس سے اپنے نفسوں کو خوش نہ کرو، اور جو تم نے ہمارا مال لوٹا ہے اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو مصائب عالم کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ اللہ کی محکم کتاب میں پہلے سے ہی مذکور تھا۔ ہم پر ظلم و ستم ڈھا کر خوش نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ تمہارے لیے ہلاکت ہو، عنقریب
تم لعنت اور عذاب نازل ہوگا اور وہ تمہارا مقدر بن گیا ہے، اور آسمان سے کثرت کے ساتھ تم پر عذاب آئیں گے اور تم عذاب عظیم دیکھو گے اور سختی کا تلخ لہجہ ذائقہ چکھو گے۔ اللہ کی ظالمین پر لعنت ہو، تمہارے لیے ویل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس نے ہماری اطاعت کی، کس نے ہمارے ساتھ جنگ کی، کون ہمارے ساتھ تھا اور کون ہماری طرف خود چل کر آیا۔ تم تو ہمارے ساتھ جنگ چاہتے تھے، تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے جگر غلیظ ہو گئے۔ اللہ نے تمہارے دلوں، کان، آنکھوں پر مہر لگا دی۔ تمہارا پیشوا شیطان ہے جس نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور تم ہدایت سے دور ہو گئے۔ اے کوفیوں، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا برا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے اس کے بھائی اور میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور اس کی پاک ذات کے ساتھ کیا؟ تمہارے قتل اور ہمیں قیدی بنا کر تم فخر کرتے ہو۔ کیا یہ امت اس پاک گھرانے کے قتل پر فخر محسوس کرتی ہے جسے اللہ جل شانہ نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور ہر رجس کو ان سے دور رکھا ہے؟ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جسے وہ کسب کرتا ہے اور جو وہ آگے بھیجتا ہے۔ تمہارے لیے ویل ہے، تم نے ہم پر حسد کیا جو اللہ نے ہمیں عظمت و فضیلت عطا کی تھی اور وہ تمہارے حسد کا نشانہ بنی۔ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ صاحب فضل عظیم ہے۔ جس کے لیے اللہ نورانہ بنائے اس کے لیے کوئی نور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پاک بی بی کا عظیم الشان خطبہ کتاب حیات امام حسین علیہ السلام سید محمد باقر قرشی کی کتاب جلد نمبر 3 اور صفحہ 230 میں یہ روایت موجود ہے۔ سیرت سیدہ زینب کبریٰ بنت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں یہ روایت، یہ خطبہ موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔